بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام، ایمان اور روحانی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اپنی اخلاقی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل خاندان کی، اپنے شاگردوں کی، تاکہ وہ اسلام جسے ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں وہ کردار میں نظر آئے، وہ ہمارے حسن اخلاق میں نظر آئے۔ آج اس پر اس مختصر وقت میں صرف ایک قرآنی آیت کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ 2 یا 3 یا جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہے براہ راست عرض کرتے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اپنے پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے آقا علیہ السلام کی 4 خوبیاں اور صفات بیان فرمائی ہیں جو انتہائی قابل توجہ ہیں۔ عموماً اس آیت کریمہ کو بے شمار مجالس و محافل میں عنوان موضوع کے طور پر تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے اصلاحی اور تربیتی پہلو ہم اپنے لیے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ اصلاح اور تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کی آمد کا مقصد، اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا لوگو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں میں سے میں نے اپنا ایک محبوب تمہارے پاس بھیجا ہے، یعنی نسل انسانیت میں سے، اولاد آدم میں سے، آپ میں سے ہی میں نے اپنا ایک محبوب بھیجا ہے، عظمت والا محبوب، عزت والا، شان والا، وقار والا۔ یا اللہ رب ذوالجلال، تیرے محبوب کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں جسے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے؟ قرآن کریم کے اس مقام پر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی پہلی خوبی صفت بیان فرمائی ہے اور شان بیان فرمائی ہے، کمال ہے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ میرے پیارے محبوب کی بڑی صفت اور خوبی یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو درد میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی امتی کو کوئی دکھ پہنچے تو افسوس اور دکھ میرے محبوب کو ہوتا ہے، کوئی بھی امتی تکلیف میں ہو تو میرے محبوب کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ناگوار گزرتا ہے میرے محبوب کو۔ کیسی شان ہے کہ تکلیف بندے کو پہنچے اور فکر میرے مصطفیٰ کو ہو۔ اب جو گہری بات ہے اس کے اندر ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ شان تو نبی کی ہے اور بیان کرنے والی ذات رب جلی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ آپ کو ایسا محبوب عطا فرمایا، عظمت والا رسول ایسا عطا فرمایا جو تمہاری تکلیف کو نہ صرف محسوس کرتا ہے کہ بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر اسے غم کھائے جا رہا ہے۔